السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین حدیث مبارکہ کی کتاب لاجواب کتاب، تو آج کے اس سبق میں ہم 3 ابواب پڑھیں گے، باب الوقار والسکینتی، اور اسی طرح اس کے بعد جو 2 ابواب ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ باب الوقار والسکینتی، وقار یعنی سنجیدگی، والسکینہ اور اطمینان، ان دونوں کے متعلق یہ باب ہوگا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعباد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رحمان کے بندے کون؟ الذین یمشون علی الارض، جو چلتے ہیں زمین پر، ہونا نرمی سے، واذا، اور جب خاطبہم الجاہلون، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ بس سلام، فقط سلام کرتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے کبھی نہیں دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مستجمعاً، زور سے، ٹھیک ہے، مستجمعاً کا معنی ہے زور سے ہنسنا، تو ہنسنے کا تعلق آگے والے لفظ سے بھی ہے، مستجمعاً قط ضاحکاً، اس قدر زور سے ہنستا سرکار کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، حتیٰ ترا منہ لہواتہ، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لہوات دیکھ لیے جائیں۔ لہوات کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ جو حلق کے اندر ایک گوشت کا لوتھراس ہوتا ہے جس کو کوا بھی بولا جاتا ہے، تو یہ مراد ہے۔ انما کان یتبسم، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اب تبسم فرمانا مطلب ہونٹ ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، مطلب آواز پیدا نہ ہو، آواز پیدا مطلب اتنا بندہ ہنسا کہ اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے اس نے سن لیا اپنے آپ کے ہنسنے کی آواز، تو یہ ہوتا ہے کہا کہا، تو الکہا تو من الشیطان والتبسم من اللہ، تو کہا شیطان کی طرف سے اور تبسم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ یہاں پر بیان کیا گیا، ضاحکاً مطلب کہا۔ تو اب یہ جو لفظ استعمال ہوا نا یہاں پر لہوات، تو اس کی آگے تحقیق کر رہے ہیں، اللہوات جمع لہات، کہتے ہیں لہات کی یہ جمع ہے لہوات، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں واہی اللحمۃ، یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، گوشت کا حصہ ہوتا ہے، اللاتی فی اقصی سقف الفم، یعنی منہ کے اوپر والی جانب جو نظر آ رہا تھا جس کو میں نے ابھی کوا بولا، تو یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں عربی کے اندر۔ آگے باب الندب الی اتیان الصلاۃ والعلم ونحوہما، کہتے ہیں نماز، علم اور ان کی مثل جو عبادات ہیں ان کی طرف آنا، اتیان ان کی طرف آنے کے بارے میں جو مستحب انداز ہے، کہتے ہیں اس حوالے سے، اور اسی طرح آگے کہتے ہیں بالسکینتی والوقار، سکینہ اور وقار، یعنی ان کے متعلق یہ ساری باتیں ہوں گی کہ ان کی طرف کیسے آنا ہے مستحب انداز۔ تو قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرے، عزت کرے اللہ کی نشانیوں کی، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا، تو بے شک یہ، من تقوی القلوب، یہ دلوں کے ڈر، دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرنا، تو یہ قلوب، دلوں کا جو تقوی ہے یہ اس میں سے ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ سنا، سمعت، میں نے سنا سرکار کو یہ فرماتے ہوئے کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم ہو جائے، فلا تأتوها، تم اس کی طرف نہ آؤ، وانتم تسعون، اس حال میں کہ تم دوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے، دوڑتے ہوئے نہ آؤ، کیسے آؤ؟ بلکہ فرمایا، اس کا جواب دے دیا، وَأْتُوهَا، بلکہ تم اس کی طرف آؤ، ہا مطلب نماز کی طرف، وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، یعنی اس حال میں آؤ کہ تم چل رہے ہو، ایک انداز میں، ایک مہذب انداز میں چلتے ہوئے آؤ، اس انداز میں آنا ہے، نہ کہ دوڑ کر۔ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَعَلَيْكُمْ، علیکم کا یہاں معنی ہوگا الزموا، ٹھیک ہے، الزموا الوقار، یعنی وقار کو لازم اختیار کرو، تم پر لازم ہے السکینہ، سکون سے آنا۔ فما ادرکتم فصلوا، تو تم جب آہستہ اپنے نارمل انداز میں آؤ گے تو فما ادرکتم، پس جو تم پاؤ، یعنی نماز جتنی مل جائے، فصلوا، تم اس کو پڑھ لو،
یعنی امام کے ساتھ اتنی پڑھ لو، اور جتنی رکعتیں رہ جائیں وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائیں فوت ہو جائیں رکعتیں تو فاتموا، تو پھر تم ان کو پورا کرو، ٹھیک ہے، اتموا اتمیموا اکرموا، تو اس کے اندر پھر ادغام ہوا۔ متفق علیہ۔ زادہ مسلم فی روایت اللہ، امام مسلم نے تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ فرمایا، فرماتے ہیں فإن أحدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، اذا کان یعمد الی الصلاۃ فہو فی صلاۃ، جب تم میں سے کوئی ایک ارادہ کرتا ہے، یعمد قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے نماز کا، تو پس گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے، یعنی گھر سے جب چلا یا مطلب وضو وغیرہ جہاں سے مطلب نماز کا اس نے ارادہ کر لیا تو گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی حکمن وہ مصلی ہوگا، نمازی حکمن بھی یہ نماز کے حکم میں ہے، تو نماز مطلب جا رہا ہے نماز کی طرف۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہ دافع مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عرفۃ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراءہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کوچ کیا، سفر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں، یعنی حضور کی صحبت میں انہوں نے ایک دفعہ سفر کیا، کب؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن، ٹھیک ہے، یوم یہ مضاف ہے اور عرفاتی تی، مطلب یہ اصل میں عبارت یوں تھی، مطلب مضاف الیہ تھا، تو عرفہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ عرفہ تا پڑا، جس طرح مکہ کے لفظ پیچھے تحقیق ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں جب سفر کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وراءہ اپنے پیچھے سے، یعنی اپنی بیک سائڈ سے آواز سنی، زجرن جھڑکنے کی، مطلب قافلے مطلب حج وغیرہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح، تو یہ اس طرح شور شرابے کے اندر کیا سنا؟ زجرن جھڑکنے کی آواز سنی، شدیدن سخت، ودربن اور مارنے کی آواز سنی، وصوتن اور آواز سنی کس کی؟ للابلی، مطلب اونٹوں کے بل بلانے کی جو آوازیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی کافی جب شور و شرابہ سنا، فاشار بصوتہ الیہم، تو سرکار نے اپنی لاٹھی، اپنی چابک جو چھڑی وغیرہ تھی، تو اس کے ذریعے سرکار نے پھر ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس اے لوگو، علیکم بالسکینتی، مطلب تم پر سکینہ اور وقار یہ لازم ہے، یعنی سکون کے ساتھ آؤ، فإن البر لیس بالایداء، فرمایا بے شک نیکی لیسا نہیں ہے بالایداء، تیز دوڑنے میں، یعنی تیز دوڑنا ہی نیکی نہیں ہے، تو تیز نہ دوڑو بلکہ آہستہ ایک نارمل انداز میں آؤ۔ تو اب یہاں پر پھر تحقیق کر رہے ہیں کہ البر فرماتے ہیں الطاعت، مطلب بر مطلب نیکی، تو اطاعت نیکی بھلائی، تو اس کا ایک ہی معنی ہے، والایداع ابھی جو لفظ آخر میں استعمال ہوا تو کہتے ہیں بدعاد معجمۃ، یہ دعاد کے ساتھ ہے، قبلہا یاء وحمزۃ مکسورۃ، یعنی وہی ترکیب جو ایداع لفظ دیکھ رہے ہیں وہی یہاں پہ انہوں نے بیان کیا۔ اس کا معنی کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ الاسراع، یہ ایداع اسراع کے معنی میں، یعنی تیز دوڑنا، ٹھیک ہے، تیز دوڑانا، تو اس طرح یہ اس کے اندر معنی استعمال ہوا ایداع کا، اسراع۔ اچھا آگے والا جو باب ہے، باب اکرام الضیف، مہمان نوازی کا باب، ٹھیک ہے، مہمان کی اکرام کرنا، عزت نوازی کرنا، ٹھیک ہے، ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ تو دو آیات پیش کریں گے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حل عطا کا، کیا عطا کا آئی آپ کے پاس، اے محبوب آپ کے پاس آئی، عطا یہ فعل ہے اور کاف ضمیر مفعول کی، آپ کے پاس آئی، کون آئی؟ اب فاعل وہ بنے گا، حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، مکرمین معزز، ٹھیک ہے، عزت والے، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان تھے، جو ان کی خبر، ان کی حدیث، ان کی بات، ان کی خبر آپ کے پاس آئی، اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے، داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کہا، قال سلام، انہوں نے پھر آگے سلام کہا، قال قوم منکرون، وہ قوم جو آئی تھی کون تھی؟ منکرون، مطلب اجنبی ناشناسا لوگ تھے، مطلب فرشتے تھے، مطلب یہ پورا ایک ڈیٹیل واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، میرے خیال میں جب عذاب وغیرہ کی صورتیں جب بن رہی تھی، تو یہ بہت ڈیٹیل والا واقعہ ہے۔ تو فراغ الی اہلہ، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسی کیفیت تھی کہ جب آپ مہمان نوازی، مطلب آپ کے اندر جو خوبی تھی، تو فراغ الی اہلہ، تو اب اس کا پس منظر تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ کئی دن ہو گئے تھے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور آپ کا انداز یہی تھا کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، کئی دن گزر جاتے، اور یہاں پر کئی دن گزر چکے تھے، تو اب یہ مہمان جب آئے
اور یہ ناشناسا لوگ تھے، مطلب فرشتے تھے اور شکلوں میں آئے تھے، مردوں کی شکلوں میں. تو اب آپ فراغا الی اہلہ، تو آپ گئے اپنے گھر والوں کے پاس. فجاء، بس جب لے کر آئے. فجاء بعجل سمین. اب یہاں فجاء کے بعد با آئی ہے نا، تو اس وجہ سے معنی اس کا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا. جا ویسے تھا نا آنا، جا جو آنا، تو با جب آیا تو لے آئے. ٹھیک ہے. بعجل سمین، موٹا فربا بچڑا پکا ہوا مطلب بنا ہوا لے آئے. فقربہ الیہم قال الا تاکلون، پھر ان کو پیش کیا، انہوں نے کھایا نا، کیونکہ آپ فرشتے تھے تو وہ کیسے کھاتے، تو انہوں نے کھایا نہ. تو آپ نے آگے سے کہا کہ آپ تم کھاتے کیوں نہیں ہو. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو مطلب اپنا جو انداز تھا کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، تو اتنے دنوں کے بعد مہمان آئے ہیں تو کھانا وغیرہ جب بنا کر رکھا تو کھائے نہیں. تو آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہو سکتا ہے یہ جاسوس ہوں کہ کھانا بھی نہیں کھا رہے کہ یہ نقصان نہ پہنچا دے. تو اس طرح کا یہ کافی واقعہ ہے. تو بہرحال کچھ میں نے عرض کیا. تو وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءہ قومہ. اب جب یہ اتنا سارا بنا اور مطلب فرشتے جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں جب گھر موجود تھے، تو قوم کی حالت بھی ایسی خراب تھی معاذ اللہ. تو انہوں نے ادھر مطلب غلط نیت سے جب انہوں نے ڈیرے لگا لیے، کہتے ہیں وجاءہ قومہ، ان کے پاس آئی قوم، ان کی قوم، یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئی. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے، یعنی اس طرح ان کا پہلے بھی کام تھا. قال یا قوم ہؤلاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ غالباً حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو عورتیں ہیں اسلام کی مطلب قوم کی، یہ میری جو بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، یعنی نکاح وغیرہ کے ذریعے. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی، اور مجھے تم رسوا نہ کرو. تخزونی، نون یہ لیدہ ہے. ٹھیک ہے، تخزونی، تم رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان، تم میں جو تم اتنے بندے کھڑے ہو، تو ان میں کوئی نیک چلن، کوئی نیک شریف انسان نہیں ہے تم میں سے. یہ آپ نے کافی جھنجھوڑا، لیکن ان بدبختی غالب تھی. بہرحال آگے حدیث مبارکہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من کان، جو ہو، یؤمن، ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دین پر، تو کیا ہو، فلیکرم، پس چاہیے کہ وہ کرے، ضیفہ، اکرام کرے اپنے مہمان کا، اپنے مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے. اسی طرح کے جملہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور سے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. ٹھیک ہے، مطلب تعلق نہ توڑے، تعلق جوڑ کر ہی رکھے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فلیقل خیرا او لیصمت، چاہیے کہ وہ نیکی کی، خیر کی بات کرے، اچھی بات کرے، یا پھر خاموش رہے. یعنی اگر اس کے پاس اچھی باتیں نہیں ہیں، اچھی بات نہیں کرنا چاہتا یا اس کو اچھی آتی نہیں ہے، تو پھر خاموش رکھے، اپنا منہ بند رکھے. ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کرے. متفق علیہ. وعن ابی شریح خویلد بن عمرو الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اکرام کرے اور اس کا حق ادا کرے. جائزتہ، اس کا حق دے اس کو. صحابہ نے عرض کی وما جائزتہ یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے، اس کا جائزہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا قال یومہ ولیلتہ، ایک دن اور ایک رات. ٹھیک ہے، اس کا ایک دن اور ایک رات اس کی، یعنی اس کا حق ہے. والضیافۃ ثلاثۃ ایام، اور جو مہمان نوازی ہے وہ 3 دن تک ہے. فما کان وراء ذلک فہو صدقۃ علیہ، اور جو اس سے زیادہ کرے، مطلب 3 دن سے زیادہ اگر کوئی رہتا ہے کسی کے پاس اور اس کی خدمت کرتا ہے تو یہ کیا ہے، اس کے لیے صدقہ ہے. اور امام مسلم نے تھوڑی سی اس کے اندر روایت مزید بیان کی ہے، لا یحل لمسلم، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یقیم عند اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کے پاس قیام کرے، ٹھہرے، حتی یؤثمہ، یہاں تک کہ اس کے ٹھہرنے کی وجہ سے وہ اس کو گناہ گار کر دے. ٹھیک ہے، گناہ گار کر دے. تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ گناہ گار کیسے کرے گا، وکیف یؤثمہ، کیسے اس کو وہ گناہ گار کرے گا؟ سرکار نے فرمایا یقیم عندہ، یہ اس کے پاس قیام کرے گا، ٹھہرے گا، ولا شیء لہ یکریہ بہ، اور یہ اس کے پاس ٹھہرے اور اس کے پاس کھانا
پینا پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کا اکرام کرے، تو اس وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ اس کو گناہ گار کر دے گا۔ مطلب یہ کہ جب اس کے پاس ٹھہرے گا تو وہ مطلب پھر اس کو ناجائز اور حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی۔ بعض کو بندہ ایسے مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو سود لینا پڑتا ہے، تو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو کر بالآخر پھر ان کو خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح کئی اس کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو آداب سنے ہیں، خصوصاً جو مہمان نوازی کے آداب ہیں، تو ان پر جو فی زمانہ عمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے پاس جائیں تو اتنا جائیں کہ وہ خوشی خوشی خدمت کرے، جب دیکھیں کہ یہ زیادہ مطلب میں بوجھ بن رہا ہوں، جب بندہ جائے کم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بس آپس میں پیار محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔